ایران پر پابندیوں کے بادل دوبارہ منڈلانے لگے ہیں اور 4 ممالک ایران پر اقوام متحدہ سے پابندیاں لگوانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور آپ کی خدمت میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے اور جو خدشات پائے جاتے ہیں یورپی یونین اور امریکہ میں اس حوالے سے اس پر آپ کو آگاہ کریں گے، اور یہ ممالک ایران سے کس بنیاد پر اور کب تک ڈیل چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا ڈیڈ لائن جو ہے وہ مقرر کی جا چکی ہے، اور اگر ایران اس ڈیڈ لائن تک حتمی ڈیل نہیں کرتا ان ممالک کے ساتھ تو اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ایران کا کیا موقف ہے، اس ساری تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء سے بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ ناظرین، ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے تو ساری صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح اسرائیل نے حملہ کیا، اور اسرائیل کے حملے سے قبل جو امریکہ کے ساتھ ایک مذاکرات جاری تھے نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے، اور اس کے 5 دور ہو چکے تھے، چھٹا دور بھی شیڈول تھا۔ اس سے قبل ہی اسرائیل کا جو حملہ ہوا اس کے بعد یہ مذاکرات کا سلسلہ معطل ہو گیا تھا۔ 12 روزہ جنگ ہوئی جس میں اسرائیل کی طرف سے اور اس میں امریکہ کی شمولیت کے بعد ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ 12 روزہ جنگ کے بعد جو ایک سلسلہ چل رہا تھا مذاکرات کا وہ مکمل طور پر معطل ہے اور دوبارہ شروع نہیں کیا جا سکا۔ ایران اور امریکہ کی طرف سے یہ خواہش ضرور ظاہر کی گئی کہ مذاکرات جو ہیں وہ دونوں تیار ہیں، لیکن نہ تو اس حوالے سے شیڈول سامنے آ سکا اور نہ ہی کوئی شرائط طے ہو سکی کہ کون سے کس بنیاد پر یہ مذاکرات ہونے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 3 یورپی ممالک اور امریکہ یہ مل کر ایران پر اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ ان کی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ڈیل طے پا جاتی ہے تو ایران پر پابندیاں اٹھائی جائے گی، لیکن اگر اگست کے آخر تک ایران کے ساتھ ان کی ایٹمی ڈیل نہیں ہوتی، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایران ان کے ساتھ کوئی حتمی ڈیل نہیں کرتا، تو اس کے بعد یہ سنیپ بیک کے ذریعے اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف پابندیوں کی درخواست کریں گے۔ اس سارے عمل کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ ان 4 ممالک میں کون کون شامل ہیں، تو ان 4 ممالک میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ جو ہیں ان سے اس حوالے سے باضابطہ طور پر رابطہ کیا ہے، اور اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ایران کو فی الوقت اگست کے آخر تک کی مہلت دی جائے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اور ان 3 ممالک کے ساتھ جو نیوکلیر ڈیل ہے اس کو حتمی شکل دے سکے، یہ مذاکرات جو ہے ان کو حتمی شکل دے سکے۔ لیکن اگر اس پر پیش رفت نہیں ہوتی تو اس کے بعد اس بات پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں کے لیے اقوام متحدہ سے رجوع کیا جائے گا۔ اب اقوام متحدہ سے رجوع کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اقوام متحدہ سے رجوع کرنے کی صورت میں ظاہر ہے یورپی یونین جو ہے وہ پوری کی پوری ایران کی مخالفت میں ہے، اسرائیل اور امریکہ تو پہلے ہی خلاف ہیں، تو یہ کوشش کی جائے گی کہ جو 2015 کی ڈیل سے پہلے ایران پر پابندیاں عائد تھیں وہی پابندیاں ایران پر دوبارہ عائد کی جائیں۔ اب 2015 میں جو ڈیل ہوئی تھی اس میں یورپی یونین اور 6 عالمی طاقتیں جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین شامل تھے، انہوں نے یہ طے کیا تھا اور اس پر اتفاق کیا تھا کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے تحت ایران 15 سال کے لیے جو یورینیم افزودگی ہے اس کو محدود کرے گا، اور اس کو بتدریج محدود کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک ہدف دیا گیا تھا وہ 3.65% افزودگی تھا، یورینیم افزودگی کا تھا، اور کیونکہ یورینیم افزودگی کو محدود کرنا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ 10 سال کے لیے جو سینٹریفیوجز کی تعداد تھی وہ بھی کام کرنی تھی، اور بھاری پانی کی تنصیب کا جو عمل تھا اس میں بھی تبدیلی لانی تھی تاکہ جو بھاری پانی ہے وہ پلوٹونیم کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے، اور پلوٹونیم جو ہے وہ ایٹمی بم کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ جو پلوٹونیم ہے اس کی تیاری ایران نہ کر سکے۔ اب جب
2015 میں یہ ساری چیزیں طے پا گئی تھیں، تو اس وقت 6 عالمی طاقتوں اور یورپی یونین نے اس بات کی حمایت کی تھی کہ ایران پر جو اقتصادی پابندیاں اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں وہ اٹھا لی جائیں۔ تو اس پر جو اقوام متحدہ کی پابندیاں تھیں وہ تو اٹھا لی گئی تھیں، لیکن امریکہ نے اپنے تئیں جو پابندیاں اور یورپی یونین نے لگائی ہوئی تھیں وہ نہیں اٹھائی گئی، کیونکہ 2018 میں اس معاہدے سے امریکہ نکل گیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران پر حملہ کیا گیا، یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا کر اپنی شرائط کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام کی ڈیل جو ہے اس کو فائنل کیا جا سکے، اور اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر بند کرے گا۔ وہ جو 2015 میں ڈیل ہوئی تھی اس میں 3.65% یا 6-7% کا جو ایک ہدف دیا گیا تھا کہ اتنی یورینیم افزودہ کر سکتا ہے ایران، اس سے بھی اب جو امریکہ اور یورپی ممالک ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور IAEA کی رپورٹ جو تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران جو 60% تک یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، اور اگر وہ 90% تک جاتا ہے تو وہ ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی پوزیشن میں جا سکتا ہے، جس کے بعد دنیا میں تشویش پائی گئی تھی اور امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے تھے، لیکن اسی دوران اسرائیل نے حملہ بھی کر دیا تھا۔ اب ایران جو ہے، ایران کی طرف سے بڑا واضح موقف سامنے آ رہا ہے، ایرانی صدر بھی کہہ چکے ہیں اور ایرانی وزیر خارجہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ہم دنیا کو ہر طرح کی جو شورٹی ہے، جو یقین دہانی ہے وہ کرانے کے لیے تیار ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ پرامن ہے اور پرامن ہی رہے گا۔ اس کے لیے ہم ہر طرح کی شورٹی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو یورینیم افزودگی کا ایک پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایران اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ یورینیم افزودگی جو ہے وہ ایران کا حق ہے اور ایران خود یورینیم افزودہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے پہلے بھی جو ایٹمی پلانٹ تھے وہ IAEA کی نگرانی میں کام کر رہے تھے، اور اب بھی ایران جو ہے وہ عالمی قوانین کی پابندی مکمل طور پر کرے گا۔ اس صورتحال میں جو مذاکرات کی ٹیبل ہے اس پر تو ایران کا آنا نظر نہیں آتا، کیونکہ ایران اپنی شرائط میں کسی صورت بھی لچک نہیں دکھا رہا، اور نہ ہی یورپی یونین اور امریکہ اپنی شرائط میں لچک دکھا رہے ہیں، اور کسی حد تک یورینیم افزودگی کے حوالے سے ایران کو اجازت دینے پہ تیار ہیں۔ اب تازہ ترین جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا اور ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ایران سے مذاکرات کی کوئی جلدی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو امریکہ نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، لیکن امریکہ کو یہ امید ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے، اور اس کے لیے ہم اگست کے آخر تک کا انتظار کریں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اقوام متحدہ کی پابندیاں لگانے کا آپشن تو اپنی جگہ موجود ہے، اور اس میں جو یورپی ممالک ہیں اور یورپی یونین ہے وہ سنیپ بیک کا طریقہ کار استعمال کریں گے، اور اس میں یہ کوشش کی جائے گی کہ ایران پر جو پابندیاں ہیں جو 2015 سے پہلے اقوام متحدہ نے لگا رکھی تھی اقتصادی پابندیاں، وہ دوبارہ عائد کی جائیں۔ تو اس سے جو صورتحال ہے وہ ایران کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں نہ تو امریکہ کی طرف سے لچک دکھائی جا رہی ہے، نہ ایران کی طرف سے یورینیم افزودگی کے معاملے پر لچک دکھائی گئی ہے، تو اس سے یوں لگ رہا ہے کہ اگر مزید ایک ماہ ایسی صورتحال رہی تو خطے میں جو کشیدگی ہے وہ دوبارہ بڑھ سکتی ہے، اس میں ایران اسرائیل اور ایران امریکہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور اس دفعہ اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے نتائج ماضی کی نسبت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کو یورینیم افزودگی کا جو ایک مطالبہ ہے کہ وہ اپنے اس حق کو برقرار رکھے گا اس سے دستبردار ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور کیا یورپی یونین اور امریکہ کو مسئلے کے حل کے لیے کس حد تک لچک دکھانی چاہیے؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔